مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ ہمارے معاشرے میں یتیم کے ساتھ کچھ ظلم بھی ہوتا ہے، اور اگر کوئی یتیم ہو تو وہ اپنا یتیم ہونے کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتا ہے، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ یتیم کے ساتھ زیادہ الفت اور زیادہ محبت اسے بگاڑ دیتی ہے۔ اس کی بین دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، تو ہر آدمی انہیں شفقت کی نظر سے دیکھتا ہے، ان کے ساتھ پیار کرتا ہے، انہیں پیسے دیتا ہے، خدمت کرتا ہے، جس سے وہ بگڑ جاتے ہیں، ان کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو توازن جو ہے وہ دونوں طرف سے برقرار رکھنا چاہیے کہ اتنی محبت بھی نہ ہو کہ جس سے وہ معاشرے کا ایک بگڑا ہوا انسان بن جائے، اور نفرت بھی نہ ہو کہ انسان اللہ تعالیٰ کا مجرم بن جائے۔ تو دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے کہ بے جا ان کو پیسے بھی نہیں دینے جس سے وہ فضول خرچی کر کے اپنے معاملات جو ہیں وہ خراب کر لیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو سنیا حویلی ہمارے اڈے پہ بہت سارے غریب بچے، وہ گاڑی رکتی ہے تو وہ ادھر آ جاتے ہیں، ادھر آ جاتے ہیں، اور وہ اتنے ضدی ہوتے ہیں کہ آپ ان کے آگے ہاتھ بھی باندھ لیں تو پھر بھی وہ جانے کا نام نہیں لیتے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ پروفیشنل ہیں، یعنی ان کے والدین نے انہیں اس کام پہ لگایا ہوا ہے، اور ان میں سے کثیر ایسے بچے ہیں وہ اپنے آپ کہتے ہیں میرا باپ نہیں ہے، میری ماں نہیں ہے، مجھے کھانا لے دو، مجھے یہ لے دو، مجھے وہ لے دو، فلاں لے۔ تو جو سچائی ہوتی ہے یہ انسان کے چہرے سے ٹپکتی ہے۔ یہ جو خاص محکمے والے، مثلا پولیس والا محکمہ ہے، تو یہ چہرے سے دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ بندہ مجرم ہے یا نہیں۔ باقی ان کے اپنے معاملات ہیں کہ وہ اس کو مجرم بنائیں کاغذی طور پہ یا نہ بنائیں، لیکن انہیں اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چہرہ جرم کرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ تو چہرے ویسے بھی مبلغ ہوتے ہیں، چہرے تبلیغ بھی کرتے ہیں، کچھ نہ بھی بولیں تب بھی تبلیغ ہوتی۔ بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ اللہ رب العزت کے بندے، بس رہنے دو، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو دیکھ کے اللہ رب العزت یاد آ جاتا ہے۔ تو یہاں اس حدیث پاک میں ان کے بولنے کا تذکرہ نہیں ہے کہ ان کو صرف دیکھ کے اللہ یاد آئے، اللہ رب العزت کی یاد آ جائے۔ اللہ کے مراد سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یاد آ جائے۔ تو ان بچوں کے چہرے جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم یتیم ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے چہرے اور ان کے لہجے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاونت کرنا یہ جرم ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ عادت اس نے بنائی ہوئی ہے اور بچے کام کرنے کے بھی قابل ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں یتیم ہوں، میرا باپ فوت ہوا ہے، میری ماں بھی نہیں ہے، جو بھی وہ بہانے پیش کرتے ہیں، اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ انہیں نہ دیں، کیونکہ انہیں جو غلط عادت پڑی ہوئی ہے اس عادت پہ آپ ان کے معاون بنیں گے جس سے وہ اور بگڑ جائیں۔ لیکن وہ ضدی اتنے ہوتے ہیں، وہ ہزار بند جو ہے وہ پکڑے ہوتے ہیں، یہ ہم بیچ رہے ہیں، ٹافیاں بیچ رہے ہیں، یہ بہانے بنا کے
وہ میرے خیال میں ان کا بس چلے تو کاروں کے شیشے توڑ ڈالے. تو پہلی بات تو یہ کہ بھیک مانگنے کا یہ طریقہ غلط ہے. بھیک مانگنا اور سوال کرنا جو ہے اس کی بھی بہت ساری یہ کبھی پھر اس کے بعد متعلق میں عرض کروں گا کہ سوال کس وقت جائز ہے. عام حالات میں یہ جو لوگ روٹین میں یعنی جس بندے کو پتہ ہو کہ آج اگر میں سوال نہیں کروں گا تو بھوکا مر جاؤں گا، میری موت واقع ہو جائے گی، اس کو شریعت اجازت سوال کرے. لیکن کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اس دور میں کہ جسے یہ خطرہ ہو کہ میں سوال اگر نہ کروں گا تو میں مر جاؤں گا، بھوک کی وجہ سے مر جاؤں. کوئی ایسا بندہ نہیں، کھانا سب کو مل جاتا. تو یہ چونکہ عادی لوگ ہوتے ہیں. رمضان مبارک میں بازاروں کی طرف ان کے، مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کے باقاعدہ ٹھیکے جو ہیں وہ ہوتے ہیں کہ آپ نے اس بازار سے اتنے پیسے ہمیں جمع کر کے دینے، اتنے پیسے ہمیں جمع کر کے دینے، اتنے پیسے ہمیں جمع کر کے دینے. تو جس سے بہت ساری خرابیاں جو ہیں وہ منظر عام پہ آتی ہیں. تو ان سب خرابیوں سے بچنا ہے کہ یہ بچے جو اپنے آپ کو یتیم کہتے ہیں، کیا حقیقتاً یہ یتیم ہیں بھی کوئی نہیں. اور اگر یتیم ہیں تو اس میں دو صورتیں ہیں کہ ان کی معاونت ایسے دیکھ کے نا وہ کہ یتیم ہے کوئی بات نہیں، اس کو یہ دے دو، اس کو یہ دے دو، اس کو ٹھیک ہے، یہ آپ کی اپنی خواہش ہے کہ اسے دینا چاہیے. لیکن یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس یتیم کو مال دے رہے ہیں تو کیا مال اس میں خرابی کا باعث تو نہیں بنے گا. وہ آپ سے پیسے لے لے جا کے سگریٹ وہ خرید لے، آپ سے پیسے لے جا کے وہ چرس پی لے یا نشہ آور چیزیں جو ہے وہ خرید لے. تو جب آپ کو یہ یقین ہو تو پھر اس کے لیے دینا بھی آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. تو میں اس کر رہا تھا کہ معاشرے میں بہت سارے یتیم اس لیے خراب ہو جاتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور انہیں دیتے رہتے. بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے بدترین مجرم بن جاتے ہیں. اور یہ اکثر یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ جو ڈاکو نما لوگ جو راہزن جنہیں کہتے ہیں، ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو بچپن سے اپنے ماں باپ سے کی طرف سے نکل جاتے ہیں یا ان کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دروازے پہ. تو پھر یہ خرابیاں رونما ہوتی ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو حقیقتاً یتیم ہو تو اس یتیم کے ساتھ حسن سلوک. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ولا تقربوا مال الیتیم، کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی جائیداد ہے، اس کے پاس درہم و دینار ہیں، مال ہے، تو تم اسے ہتھیانے کی کوشش نہ کرو. اچھا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے طور پہ. اللہ رب العزت نے ان کی بھی مذمت فرمائی. اب یتیم کے ساتھ سلوک کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کے علم میں یہ بات آ جائے کہ فلاں شخص یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے، اماں نہیں ہے، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں، تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے میں تم کھانا کھا رہے ہو تو کوئی یتیم تمہارے سامنے آ جائے یا جس کی زیر کفالت کو یتیم ہو، تو وہ یتیم کے کھانے سے پہلے اپنے کھانے کو الگ کر لے. یہ بات ذرا غور سے سننی. یتیم کے کھانے سے پہلے آپ بیٹھے ہیں، ایک یتیم بچہ آپ کے پاس ہے، تو آپ بھی کھانا تناول کرنا چاہتے ہیں، اسے بھی ضرورت ہے. تو یہ عادت ہوتی ہمارے کہ اس کو علیحدہ ڈال کے دیں، سمجھیں، اس کو علیحدہ ڈال کے عادت ہوتی ہے. بالخصوص یہ سادات نظام کو یہ عادت زیادہ ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے مزاج میں، اور دوسروں کو انسان نہیں سمجھتے. میں تو یہی کہوں گا، یہ کہتے ہیں کہ پیر صاحب کا برتن علیحدہ ہونا چاہیے اور مرید کا برتن علیحدہ ہونا چاہیے. اگر مرید اپنا برتن علیحدہ کرے بطور عزت و احترام تو یہ اس کو جزا ہے، لیکن پیر صاحب کہیں کہ میرے ساتھ مل کے نہ کہو، تیرے جھوٹے میں
برتن میں گلاس میں پانی بھی نہیں پیوں گا، اس کی شریعت اجازت ہے نہیں دیتی۔ نبی کریم اسلام نے فرمایا کہ مومن کے جوٹے میں شفا ہے، تو مرید مومن نہیں ہے؟ کیوں جی مومن نہیں ہے؟ پیر صاحب بھی مومن ہے۔ یہاں تو اس حد تک بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے برابر نہ بیٹھو اس لیے کہ تم امتی ہو، ہم کیا ہے؟ غور نہیں کیا آپ؟ پیر صاحب سید صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس نہ بیٹھو، میرے قریب نہ بیٹھو، میرے برابر نہ بیٹھو، اس لیے کہ تم کیا ہو؟ امتی۔ سید صاحب یہ امتی آپ کیا ہے؟ آپ امتی نہیں ہیں؟ نہیں، پھر امتی کے مقابلے میں تو نبی ہوتا ہی بات جاتی کہاں پہ؟ اصل میں بیسیکلی یہ نا ایک جہالت کا پلندہ ہے، اور یہ جہالت کا ایک ناسور ہے پیران نظام کی شکل میں، الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں جن کے سہارے یہ نظام چل رہا ہے۔ تو یہ ان کا اکثر عملہ جو ہے نا یہ اس طرح کے لوگوں کا گاؤں میں ہوتا ہے۔ شریعت مصطفیٰ کا ایک ہوتا ہے شریعت کا مطلب شریعت سے دور رہنے والا، لیکن وہ مانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے شریعت کا دشمن، مخالف، یہ شریعت کے مخالف ہوتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ ان کے اٹھ کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ عظیم جو رشتہ ہے اس کا تقدس ختم ہو جاتا ہے، پہچان ختم ہو جاتی ہے، گدھا اور گھوڑا سب ایک کر دیا جاتا ہے۔ مثلا ایک جگہ پچھلے دنوں میں گیا تو وہاں پہ وہ پیر صاحب تشریف لائے دیپال پور شریف سے، اور جب دیپال پور شریف کا نام آتا ہے تو پھر وہاں پہ جو حضرات ہیں ان کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کا مزاج کس طرح کا ہے، دو کڑے ہاتھ میں ڈالے ہوئے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں ہمارے پیارے پیارے سونے سونے بالخصوص سارے نعت خان سب سے اٹھ کے حضرت کے دست بوسی کر رہے ہیں، نہ ان کے چہرے پہ کوئی حضور کی سنت ہے، نہ ان کے سر پہ کوئی ٹوپی ہے، اور 3 انگوٹھیاں اس میں اور 2 اس میں، 3 اور 2 کتنی ہو گئی؟ 5 انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں، اس ہاتھ میں بھی کڑا تھا، اس ہاتھ میں بھی کڑا تھا، غیر پاؤں میں بھی ہوگا، جرابیں پہنی تو میں نے دیکھا نہیں، تو ہاتھ میں تسبیح ہے۔ یہ کیا ہے؟ مسجد کے اوپر مندر بنایا ہوا ہے، یا مندر کے اوپر مسجد بنائی ہوئی، ایسا ہو سکتا ہے؟ نیچے مندر ہو اس کے اوپر مسجد ہو، یا نیچے مسجد ہو اس کے اوپر مندر بنا لیا جائے، یہ حال۔ اور سب سے پہلے ان کے دست بوسی کرنے والے ہمارے سونے سونے پیارے پیارے کون؟ آئے ہائے، علامہ اقبال فرماتے ہیں ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ والے نہ رہے۔ پنجابی کہتے ہیں نا کہ واڑ وائی نہیں جس لے کھاون لگ پوے پھر بچدی شے کوئی نہیں۔ خدا کے بندے، اور جب سے وہ آ کے بیٹھے نا، یہ نامہ زندگی کی میں وہاں پہ بات کر رہا ہوں، جب وہ آ کے بیٹھے نا حضرت صاحب، پہلے رنگ اور تھا، اور آتے ہی بیٹھتے ہی سب نے سب کچھ چھوڑا اور قصیدہ علی المرتضیٰ شروع ہو گیا، جو بھی آئے وہ علی 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 علی، بس کیوں کہ وہ ان کا مزاج اور ہے۔ اب وہ علی علی کے علاوہ وہ اللہ اللہ بھی پسند نہیں کرتے، انہیں پسند علی علی ہے، اللہ اللہ پسند نہیں ہے، نہ اللہ پسند ہے نہ نبی پسند ہے، صرف علی پسند ہے بس۔ تو قیامت کے دن حضرت علی المرتضیٰ سبحان اللہ مولا کائنات فاتح خیبر اپنا جوتا مبارک اتاریں گے اور ان کے کان پکڑا کے نا چترول کریں گے کہ تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے مجھے ڈاکٹر صاحب ادھر آگے آج جن کی وجہ سے مجھے مقام ملا، جن کی وجہ سے مجھے مرتبہ ملا ہے، تم نے ان کا بھی نام نہیں لیا اور تم مجھے پکار رہے، اس انداز میں پکار۔ بھئی ہم پکارتے ہیں، ہم مولا علی کا نام بھی لیتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے تصرف کو بھی ماننے والے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو محفل میں لوگ بیٹھے ہو آپ ان کو اس انداز میں علی المرتضیٰ کا ذکر کریں کہ اس طرح سمجھائیں کہ جیسے یہ دشمن ہے علی کے، جیسے یہ علی کے دشمن ہے۔ جو علی کا دشمن ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے یا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ حضور کی شفاعت پائے گا؟ بالکل نہیں پائے گا۔ یہ ہمارے کہنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میرے بھائی اسلام ایک توازن کا نام ہے، اسلام ایک
توازن کا نام ہے کہ آپ اپنے دل کا جو عقیدہ ہے اس کا توازن برقرار رکھیں کہ ذات خدا کے بعد ذات نبی ہے، ذات خدا کے بعد ذات علی نہیں ہے. اور یہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ بھی اس کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے صرف اپنے نفس کو جو ہے وہ اب دیکھیں نا، یہ 10 محرم الحرام شریف آتا ہے. سبحان اللہ، وہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے علاوہ بھی اس کی کوئی حیثیت ہے. اب ہم نے 10 محرم اس لیے رکھا کہ اس میں چونکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، باقی ساری جو اس دن کی فضیلتیں تھیں وہ چھپا دیں. اس کے قائل حضرت سیدنا امام حسین خود بھی ہیں کہ 10 محرم کی اور بھی فضیلت ہے. بس لیکن یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس دن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں اور ان کی شانیں بیان کریں، ان کی بہادری کے قصے بیان کریں اور ان کی عظمتوں کا اس انداز میں اظہار کریں کہ ہمارے نوجوان نسل کے اندر شہادت کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو، نہ کہ انہیں رونے دھونے کا جو ہے وہ حکم نے. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات جب بدلتے ہیں تو بڑے بڑے لوگ جو ہے ان کو بدلتے دیکھا ہے، بڑے خطیبوں کو بدلتے دیکھا ہے کہ بیان کر رہے ہیں نا بالکل ٹھیک سیدھے جا رہے ہیں، اب اوپر سے کوئی دشمن شریعت مصطفیٰ آ گیا، اس کو بیٹھا اس کے کڑے سڑے دیکھ کے اب خطیب صاحب نے بھی اپنا رنگ اپنی لائن ہی بدل لینی. کیوں کہ پیر صاحب کو راضی کیا جائے، مرید ان کے کافی بیٹھے ہیں، وہ مال چل دیں گے، یہ مال ساتھ نہیں جائے گا. دیکھیں میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے انسان کا ایک عقیدہ ہوتا ہے، ایک اس کا عمل ہوتا ہے. عمل رب نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے، اس میں کوتاہی ہوگی تو اللہ نے فرمایا محبوب میں معاف کر دو، لیکن انہیں سنا دے اگر عقیدے میں کوتاہی ہوئی تو محبوب تیرا چچا بھی ہوا تو معاف نہیں کروں گا، تیرا چچا بھی ہوا تو معاف نہیں کروں گا. صحیح بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترتا تھا نا تو ایک شخص کو رسول کریم علیہ السلام نے وہاں لکھنے کے لیے متعین فرمایا کہ تم لکھا کرو. وہ لکھا کرتا تھا. اس نے 2 صورتیں غالباً سورہ بقرہ اور ایک اور صورت تھی یہ سورہ نساء، یہ اس شخص نے حضور نے لکھوائی اور اس نے کتابت کی. وہ یہ صورتیں لکھوا کے نا یعنی لکھ کے پتہ کیا کہتا کہ جس چیز کا نبی کو جو آتا ہے نا وہ مجھے بھی آتا ہے، جو میں لکھتا ہوں وہی جانتے ہیں. جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ رب العزت نے کیا سلوک کیا. اب جب اس نے یہ بات کہی تو اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ اسلام سے منحرف ہو گیا، یہودی بن گیا یا عیسائی بن گیا. کچھ دنوں کے بعد مر گیا. جب فوت ہوا تو اس کے قبیلے والے اسے پکڑ کے جو ان کا طریقہ ہوتا تو وہ جا کے دفنا کے آ، صبح جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ قبر سے باہر پڑا ہوا ہے. تو سارے لوگوں نے کہا کہ ھذا فعل اصحاب محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا کام ہے کہ یہ چونکہ پہلے وحی لکھا کرتا تھا اور اس نے یہ جملے کہے تو انہوں نے دشمنی جو بدلہ لیا. خیر وہ گئے، انہوں نے دوبارہ گڑھا بنایا اس میں، پھر اس کو نپ نپ کے آ گئے. دوسرے دن پھر گئے تو پھر وہ باہر پڑا. انہوں نے پھر یہ کہا کہ یہ محمد کے اصحاب کا کام ہے کہ انہوں نے اس کو نکال کے باہر پھینکا. بڑا واویلا کیا انہوں نے، پھر اس کو دفن کر دیا. تیسرے دن پھر گئے تو پھر وہ باہر پڑا تھا. جب تیسرے دن انہوں نے دیکھا نا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ہے. یعنی ہلکی سی عقیدے کی کوتاہی ہوئی تو اللہ نے اس کے لیے زمین کو تنگ کر دیا، ذلیل اور رسوا کر دیا. کہ اس سے بڑھ کے کیا کسی کی ذلت ہے کہ وہ جائے قبر میں اور قبر اسے باہر نکال کے پھینک دے. لیکن جتنا بھی کوئی بڑا گناہ گار ہو، سیاہ کار ہو، ہر لمحے گناہ کرنے والا، قبر میں جائے تو قبر نے آج تک کسی کو باہر پھینکا. لیکن اگر ذات مصطفیٰ سے وہ اپنا آڈا لگا لے تو پھر اللہ کو برداشت سے نہیں. اگر نبی کے متعلق اس کا عقیدہ غلط ہو جائے تو پھر اللہ اس طرح رسوا کرتا ہے.
تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اس کا عقیدہ ہے، ایک اس کا عمل ہے۔ عمل رب ذوالجلال نے فرمایا بابو میں اپنی رحمت سے معاف کر دوں گا جو کوتاہی اس میں ہوئی، لیکن عقیدے کی کوتاہی معاف نہیں ہوگی، بھاویں سونیا تیرا سکا چاچا ہی ہوئے، بھاویں ابو لہب ہوئے، جیڑا بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ فرمایا میں نہیں معاف کروں۔ اور اس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح نفرت نہیں کرنی چاہیے جس طرح یہ لوگ نفرت کی ترغیب دیتے۔ یہاں سے بات چلی تھی کہ پیر صاحب کے پاس اگر بیٹھ گئے تو وہ بیٹھنے نہیں دیتے، سید صاحب کہتے ہیں نیچے بیٹھو اس لیے کہ تم میرے برابر نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ تم کون ہو؟ امتی ہو، اور میں کون ہوں؟ کیوں نہیں؟ اب یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نا کم آتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی کچھ ذاتی معاملہ ہے کہ یہ اہل بیت اور صحابہ کے حوالے سے، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں یہیں لوٹ کر تم کو آنا پڑے، جتنا مرضی بھاگ لو جھوٹی روایات اور جھوٹی کتابیں پڑھ کے نا، ٹھیک ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان، اور وہ دشمن پتہ ہے کیسا دشمن ہے؟ شیطان با غیرت ہے، بے غیرت نہیں ہے۔ اب آپ سمجھیں با غیرت اور بے غیرت میں کیا فرق ہے؟ بے غیرت جس میں غیرت نہیں ہے، جو کہتے کوئی بات نہیں ہو جانے، اور با غیرت وہ ہے جو کہتا نا جو کہا ہے نا کر کے رہوں گا، مر جاؤں گا۔ وہ با غیرت دشمن ہے، اس نے جو اللہ سے کہا نا کہ میں ان کے پیچھا نہیں چھوڑوں گا، وہ کہتا ہے نہیں چھوڑوں گا، کہتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ انسان کے دل میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے، کبھی صحابہ کرام کی محبت میں اتنا جھکا دے گا کہ اہل بیت سے دور کر دے گا، کبھی اہل بیت کی محبت میں اتنا جھکا دے گا کہ حضور کے صحابہ سے دور کر دے گا، رسول پاک کی ذات سے دور کر دے گا۔ لیکن الحمدللہ ہمیں علماء کے ساتھ جو صحیح راسخین علماء ہے، صحیح عقیدہ علماء ہے، ان کی معیت اور ان کی سنگت، ان کی دوستی کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے عقیدے کی لائن کو سیدھا رکھ لیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے اہل بیت کو بھی سلام کرتے رہیں اور حضور کے صحابہ کو بھی سلام کرتے رہیں، ایک پارٹی نہ بنائیں۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ فرماتا ہے میں ان سب پہ راضی ہوں جنہوں نے میرے محبوب کو دیکھا۔ اور تم کون ہوتے ہو ناراض ہونے والے؟ کیا قرآن پہ تمہارا اعتماد نہیں؟ انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ایسے، کتنی روایتیں، جھوٹی روایتیں ان لوگوں نے گھڑ کے صرف اپنی ایک پارٹی بنانے۔ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ محبت کس چیز سے تھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا سر نیزے پہ تھا تو کیا پڑھا؟ کوئی ایسا بندہ ہے جو 10 محرم کو قرآن کی تلاوت کرتا ہو؟ کوئی ایسا شخص ہے جو 10 محرم کو کہے میں اہل بیت کا، امام حسین کا ماننے والا ہوں اور قرآن کے قریب جاتا ہوں؟ ہمارے حضرت مولانا محمد عمر اشروی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ مناظر اسلام، ان کے متعلق ہے، یہ حضرت علامہ عنایت اللہ صاحب سانگلہ ہل والے، ان کے متعلق ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ گستاخ صحابہ میرے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ لال پل لاہور میں ایک جگہ ہے مغل پورے کے قریب، وہاں پہ ایک مناظرہ ہوا تھا، جس مناظرے میں ان کا صرف ایک ہی موقف تھا کہ میرے سامنے، غالباً مناظر اسلام حضرت مولانا محمد عمر اشروی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، ان کا ایک ہی موقف تھا کہ میرے سامنے سورۃ فاتحہ پڑھنی، بس تو نے اور کوئی بات نہیں کرنی، میرے سامنے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے تم نے، اور کچھ نہیں پڑھنا، تو قرآن سورہ فاتحہ میرے سامنے پڑھ لے۔ اور جو گستاخ صحابہ ہوتے ہیں ان میں سے حافظ بہت کم ہوتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، حافظ نہیں ہوتے، قرآن ان سے دور ہے، وہ قرآن سے دور ہیں، اور جو قرآن کو کنڈ کرتا ہے قرآن 100 مرتبہ اسے کنڈ کر جاتا ہے، یہ بھی۔ تو اس نے پورا زور لگایا وہ سورہ فاتحہ شریف نہ پڑھ سکے، اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آخری لمحات میں بھی قرآن شریف کی 2 چیزیں نہیں چھوڑی، ایک نماز نہیں چھوڑی، ایک قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ کم از کم 10 محرم کو تو قرآن پڑھ لیا کرو، اس دن بھی نہیں پڑھتے۔ بازی پانی انہیں نہیں ملا تھا، پانی انہیں، وہ دیکھیں اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اشارے پہ دریا نیل بہہ سکتا ہے تو حسین کو کیا سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے آپ بات؟ پیاس تھی، ان کو پیاس تھی، ان کو پیاس تھی، ان کی پیاس کی باتیں کر رہے ہیں۔ جن کو پیاس لگی ہوئی ہے انہوں نے تو اتنا شور ہی نہیں مچایا،
ان کو یہ تھا، ان کو وہ تھا، صرف ایک خالی ذہن لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ تم کہتے ہو کہ حسین کو پانی نہیں ملا، میں کہتا ہوں امام حسین نے پانی خود نہیں پیا۔ کہا کہ میرے نانا کی شریعت پہ اتنا حملہ ہو گیا اور میں پانی کیسے پیوں؟ پانی کو حسین نے چھوڑا ہے، پانی نے حسین کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہماری محبت ہے، یہ ہمارا پیار ہے۔ بدبوئیں منہ سے آئیں اور اہل بیت کا ذکر کریں، کس زبان سے ذکر کرتے ہیں اہل بیت؟ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، تو اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے، تو ایک شخص گیا، اس نے کہا حضور مجھے حضور کی بیٹیوں کے نام بتائیں۔ تو وہ آپ کا مرید تھا، کہ وہ مرید کے ساتھ ایک غلط عقیدے کا بندہ تھا، اہل حدیث تھا یا کوئی اور تھا، تو اس نے کہا پیر جاہل ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی کو نہیں ہوتا مسئلہ۔ مشہور تو یہی نا، پیر جتنا بڑا جاہل ہو، پیر بننے کا معیار تو رہ کو نہیں گیا نا۔ 2 کڑے پاؤں میں اور 2 ہاتھوں میں اور 4 اور 4 8 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، 4 نعت خوان ساتھ ہوں، بس کمال ہوگی۔ انہوں نے آپ کے قصیدے پڑھنے، اور ابتدا بھی کہاں سے شروع ہونی؟ علی سے شروع کرنی ابتدا۔ یعنی یہ اب اس طرح، حالانکہ علی کا ذکر کرنا یہ عالموں کا کام ہے، علی کا ذکر کرنا جاہلوں کا کام ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضور آپ کے نا حضور کی بیٹیوں کے نام بتائے، تو آپ اٹھ کے اندر چلے گئے۔ اس نے کہا اللہ مرید کو کہا تجھے کہا تھا نا کہ یہ پیر ہوتے جاہل، ان کو پتہ ہی کو نہیں کہ حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں، ان کے نام کیا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو آپ کی داڑھی سی سے نا پانی کے قطرات گر رہے تھے۔ اس نے کہا آپ نے فرمایا کدھر ہے سوال کرنے والا؟ اس نے کہا جی میں بیٹھا ہوں۔ اب بڑا چوڑا ہو کے بولا کہ ان کو کیا کون سا پتہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس نے کہا جی آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ دیکھ کے آئے نا، اندر گئے ہیں تو گئے ہیں، کتاب پہ دیکھ کے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ کو نام ہی نہیں آتے تھے۔ میں بے وقوف، ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ پڑھا ہے کہ حضور کے گھر والوں کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتے۔ میں اس وقت وضو سے نہیں تھا، میں تو وضو کرنے گیا، وضو کر کے آیا ہوں، تو میں نے رسول کریم علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام لیے۔ تمہارے منہ سے چرسوں کی بدبو آئے اور نام لو حضور کی بیٹیوں کا، سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام لو، سیدہ خاتون جنت کا نام لو۔ ہم سے بڑھ کے کوئی اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، سمجھ آئی نا؟ لیکن اہل بیت کی محبت کا یہ انداز نہیں ہے کہ آپ حضور کے صحابہ کو برا کہنا شروع کر دیں۔ جن پہ اللہ راضی ہے، ہم کیوں نہ ان پہ راضی ہوں؟ ان کے آپس کے معاملات ہیں، ان پہ کسی کو ڈسکس کرنے کی کوئی اجازت نہیں، ورنہ وہ اپنے ایمان کا خود ذمہ دار۔ اچھا، تو یعنی برابر یہاں سے بات چلی تھی نا کہ پیران نظام اپنے برابر کسی کو نہیں بٹھاتے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ذرا اعلیٰ ہیں، میرے نبی سے بھی اعلیٰ ہیں۔ کیوں بات نہیں سمجھ کہ انسان چبل وہ مارے جو کو بنتی جڑتی ہو یار، یہ بھی نہیں دیکھتے بات جا کہاں رہی ہے۔ اچھا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یتیم سے بات چلی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے زیر کفالت کوئی یتیم ہو، یعنی ایک بندہ تھا، اس کے زیر کفالت ایک یتیم تھا، بچہ تھا یا بڑا تھا، تو اس نے یتیم کے کھانے سے پہلے اپنے کھانے کو الگ کر لیا۔ یہ تیرا کھانا ہے، اوئے یہ تیرا کھانا ہے، یہ میرا ہے، تو اس برتن میں کھائے گا، میں اس برتن میں کھاؤں گا۔ پیر صاحب بھی کہتے ہیں تو تیرے لیے یہ برتن ہے، میرے لیے یہ برتن ہے۔ یہ تو ہندوؤں والی بات نہیں، ان کے خدا بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ ادھر حویلی میں نا ایک کراچی سے ہندو آ گیا، تو اس کے ساتھ اس کا نوکر بھی تھا، ان دونوں نے صبح صبح اپنے خدا نکال لی عبادت کے لیے۔ جو امیر تھا وہ سیٹھ تھا، وہ یہ تجارت کے حوالے سے، تو اس کا جو خدا تھا وہ اچھے بڑے مہنگے بریف کیس میں تھا۔ جو اس کا ملازم تھا اس نے شاپر سے نکال لیا شاپر سے خدا نکال کے اب اس کو پوجنے لگے۔ یہ دو والی بات نہیں کہ تیرا یہ برتن ہے اور میرا یہ برتن ہے۔ اچھا، اور اس کے مشروب کو اپنے مشروب سے الگ کر لیا، اس کا پینے کا برتن یہ تیرا گلاس ہے، یہ میرا گلاس، یہ تیرا کھانے کا، یہ میرا کھانا۔ اچھا، اس یتیم کا جو کھانا بچ جاتا تھا وہ ایسے ہی پڑا رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں کہ اس کا جو کھانا اس یتیم کا بچ جاتا وہ پڑا رہتا کہ کوئی اہل خانہ میں سے اس کے قریب نہ جاتا۔ اور یہ دیکھیں، یہ ایسے موضوعات ہیں جن سے ہمارے بہت سارے لوگ بے خبر ہیں،
اور میں اکثر یہ اس طرح کی چیزیں بیان کر کے بہت سارے لوگ دیکھتا ہوں پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کی ہوا جندا پہ. کتابیں بھری پڑی ہیں، میرے آقا نے زندگی کا کوئی پہلو بھی نہیں چھوڑا، بس ہمیں وہاں تک رسائی کی ضرورت ہے. پکی پکائی کھیر ہے، ہم کھا بھی نہیں سکتے. اللہ اکبر. اچھا، وہ کھانا وہاں بچا رہتا، پڑا رہتا، یہاں تک کہ وہ کھانا خراب ہو جاتا، لیکن اس کے قریب کوئی نہیں جاتا کہ یہ غریب نے کھایا ہے، یہ یتیم نے کھایا ہے، لہٰذا میں اس کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو لوگوں کے لیے یہ بات بڑی پریشانی کا باعث ہوتی تھی. اللہ اکبر. تو یہ عرب میں یہ ماحول چلا ہوا تھا. فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے یہ اس بات کا تذکرہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے کیا کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں یہ ایک رواج ہے کہ وہ یتیم کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، تو آپ ذرا مہربانی فرمائیں اے اللہ کے محبوب، جس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے قرآن کی اس آیت کو نازل فرمایا کہ لوگ تم سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، محبوب سوال کرتے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ ان کے ساتھ بھلائی زیادہ بہتر ہے اور ان کے ساتھ مل جل کر رہو، وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے یہ سوال عرض کیا تو رسول کریم علیہ السلام نے یہ فرق ختم کر دی. کتنی حدیث کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام بالکل نفرت نہیں کرتے تھے، چاہے کوئی یتیم ہوتا، چاہے کوئی فقیر ہوتا، چاہے کوئی مسکین ہوتا، حضور اس کو اپنے پاس بٹھا لیتے تھے، اس سے نفرت نہیں کرتے تھے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جلوہ فرما ہے تو ایک شخص آیا، اس نے کپڑے نہ پھٹے پرانے پہنے ہوئے تھے. اب حضور نے اس سے محبت نہ کی. سرکار نے سوال کیا اس سے کہ کیا کچھ ہے تیرے پاس؟ اس نے لمبی لائن آگے سنا دی. وہ بھی میرے کو، جس طرح لوگ مبالغہ رہی کرتے ہیں، یہ بھی میرے پاس ہے، یہ بھی میرے پاس ہے، میرے پاس اونٹ بھی ہیں، گھوڑے جو بھی بیڑے بھی ہیں، غلہ، یہی جانور ہی ہوتے تھے. حضور نے فرمایا اپنے کپڑے دیکھیں. بات سمجھے؟ اپنے کپڑے دیکھیں. اس نے کپڑوں کی طرف دیکھا. حضور نے فرمایا اللہ اگر مال رزق دینا پسند کرتا ہے نا تو وہ اس کا اثر بھی تم پر ہو وہ بھی پسند کرتا ہے. کہ اللہ نے تمہیں دیا اور تم اتنا گھٹیا لباس پہن کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کفران نعمت کر رہے ہو کہ رب نے مجھے دیا کچھ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی حقیقتاً غریب آتا تو رسول کریم علیہ السلام کبھی بھی اس کے پھٹے ہوئے کپڑوں کا احساس نہ دلاتے، جن کے خود اپنے کپڑے کتنے پیوند لگے ہوئے ہیں. اور لطف کی بات یہ ہے کہ حضور اکثر اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگاتے تھے. یہ نہیں تھا کہ یہ ہاتھی کے دانت کھانے کی اور پیچھے بڑا محل بنا ہوا اور باہر مطلب چھوٹی سی کٹیا چھپر بنا کے بیٹھ جائے لوگوں کو پھنسانے کے لیے. میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو شے کو نہیں، ہم تو درویش آدمی ہیں، ہم تو یہ بینک بیلنس اتنا زیادہ، ہم تو درویش ہیں. لباس جان بوجھ کے میلا پہننا، لباس جان بوجھ کے میلا پہننا، جان بوجھ کے پھٹا پرانا پہننا چاہیں تو وہ 20,000 کا سوٹ بھی پہن سکتے ہیں، لیکن نہیں پہنتے. اس لیے کیوں نہیں پہن؟ نہیں، یہ بات نہیں، پیسے زیادہ نہیں، لوگوں نے بکھان واسطے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے. وہ کہے یہ جناب یہ تو میرے موقع پہ معاونت کرو. کیوں جی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو ماڈرن فقیر ہے نا، ماڈرن فقیر، وہ جب چندہ کر رہے ہوتے ہیں نا، یعنی جب مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ 200, 250, 300 روپے نا اپنے ہاتھ میں اس طرح سیدھا کر کے پھر رہے ہوتے ہیں. غور نہیں کیا آپ نے؟ ان کے ہاتھ میں کئی میں نے ایسے مانگنے والے دیکھے ہیں کہ وہ کسی جگہ پہ مانگ رہے ہوں تو ان کے ہاتھ میں پیسے ہوتے ہیں، وہ پوری ایک دتی سی بنا کے نا وہ پھر بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. اچھا، لوگ انہیں دے رہے ہوتے ہیں کہ پیسہ پیسے کو کھینچ رہا ہوتا ہے. اب یہ تو بات صحیح ہے نا کہ پیسے کو دیکھ کے پیسہ رنگ پکڑتا ہے، لیکن اس مثال کی مجھے سمجھ آج تک نہیں آئی کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے.
تو یہ اس ضرب المثل کی مجھے نہیں، آپ کو اگر سمجھ آئی تو مجھے بعد میں بتا دیجیے گا، کہ کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ کیسے پکڑتا ہے؟ خربوزہ تو رنگ پکڑتا ہے اپنی میعاد سے، کیوں جی بولی بات صاحب؟ خربوزہ رنگ پکڑتا ہے اپنی میعاد سے، کہ جب وہ اس کی پکنے کے موسم آ جاتا ہے اور ٹائم اتنا گزر جاتا ہے، آپ ایک پکا ہوا پیلے رنگ کا خربوزہ رکھ دیں اور اس کے ساتھ ایک سبز رنگ کا خربوزہ رکھ دیں، آپ اسے کہیں وہ پیلا ہوگا، وہ ٹائم گزرنے سے، موسم کی حدت سے، حرارت سے وہ پیلا ہوگا۔ تو یہ عجیب ہے بات کہ خربوزے کو دیکھ کر جو ہے وہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اس ضرب المثل کی مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی، آپ کو اگر آئی ہو تو مجھے سمجھا دیجئے۔ تو ہاتھ میں پیسے پکڑ کے نا وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ شخص جان بوجھ کے ایسا پھٹا لباس پہنتا ہے، پرانا لباس پہنتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں یہ بڑا ہی درویش ہے، یہ بڑا ہی درویش ہے، اور 2 ارب روپے اس کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، اور وہ بھی سیونگ اکاؤنٹ میں۔ یہ لوگ اکثر سود کا مسئلہ پوچھتے ہیں نا مجھ سے کہ یہ سود کیا ہے، سود کیا ہے، سود۔ میں نے کہا سب سے پہلے اپنے اکاؤنٹ تو کرنٹ کرواؤ، سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھ کے پھر پوچھنا سود کیا ہے، کیسی بات ہے؟ مال پڑا ہوا ہے، دولت پڑی ہوئی ہے، وہ لائن لگی ہوئی ہے، اور کپڑے کیسے ہیں؟ پھٹے ہوئے ہیں، پرانے ہیں، کہ ہو سکتا ہے اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے اور یہ مجھے میری خدمت کر دے، میرا مال شال جو ہے وہ، یعنی مال مجھے جو ہے وہ مل جائے۔ تو میرے بھائی، یہ حدیث میں نے بیان کئی مرتبہ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زہد اختیار کر، جو ہے اس پہ صبر کر لے، اور کی طلب نہ کر۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ تو حضور نے فرمایا جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جا، یہ نہیں کہ لوگوں سے بے نیاز ہو، جو ان کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جا، تو پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے عطا فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گندا پھٹا پرانا لباس جو ہے وہ پہن کے اپنے آپ کو یتیم نہیں ہے، یتیم بننے کی کوشش کرنا، دوسرے لفظوں میں یتیم نہیں ہے، یتیم بننے کی کوشش کرنا، اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بہت ہی غلط کام ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے اور تم نہیں، اللہ نے تمہیں استطاعت دی ہے تو تم اپنا لباس ایسا پہنتے ہو کہ ایسے معلوم ہو کہ جیسے اللہ نے سے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، رب اگر کسی بندے کو دے، بندہ اگر کسی بندے کو دے، آپ کسی بندے سے کہیں یہ پیسے لو جا کے وہ جرسی لے آؤ، یا یہ پیسے لو جا کے جوتا لے آؤ، اگر وہ جائے اور آپ اس کو دیں جناب آکسفورڈ برنزا کی جرسی کے پیسے دے، 6-7 ہزار روپے اسے دے، وہ جائے لنڈے سے 200 روپے کی جرسی لے کے آئے، تو تمہیں غصہ آ سی کوئی نہ۔ میں نے اسے آکسفورڈ برنزا کی جرسی کہنے کا کہا تھا، پیسے بھی اتنے میں نے دیے تھے، یہ جا کے لنڈے سے 200 روپے کی لے کے آیا۔ اوے میں نے تمہیں دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ بندہ کہتا ہے نا، ناراضگی ہوتی کوئی نہیں ہوتی، لیکن شرط یہ ہے کہ آکسفورڈ کی جرسی ہو، برنزا کی جرسی ہو، مولوی کوئی نہ پہنے۔ مولوی کو، عالم دین کو نہ ہی آکسفورڈ کی جرسی پہننی چاہیے، نہ ہی برنزا کی جرسی پہنے، نہ ہی اسے کوئی قیمتی جوتا لینا چاہیے۔ میرے ساتھ یہ ہوئی ہیں، بعض تو ہمارے بھائی اس طرح سوال کرتے ہیں، بابا جی یہ جتی کتوں ماری جے، یہ لفظ استعمال، اے جرسی کتوں ماری جے۔ پچھلے سال میں نے ایک جرسی خریدی، وہ بھی ایک دوست نے زبردستی کہا نہیں جی یہ لینی ہے، بس آپ کو یہ اچھی، دکاندار نے کہا جی آپ کو اچھی لگتی۔ میرا خیال میں پتہ نہیں اتنے کی جرسی نہیں ہوگی جتنے ان سوالوں کے جواب میں نے دیے تھے۔ ان لوگوں کی نگاہ میں یہ بات ہے، ان کا ایک ذہنی لیول یہ ہے کہ ذمہ دار تو یہ قیمتی جرسیاں پہنے، سویٹر پہنے، جوتے پہنے، مولوی نہیں پانے چاہیے۔ مولوی جرسی، یہ انداز یہ جو ہے، اور اس میں اس کی سب سے جو مین ریزن ہے، وجہ ہے، وہ پتہ کیا ہے
کہ امیر لوگ اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھاتے، بس دین ہمیشہ غریب لوگ پڑھاتے ہیں، اور جب بچپن سے وہ شروع کرتے ہیں نا تو ان کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے چنگیر اور کولی، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ محلے سے کھانا جو ہے وہ مانگ کے لا۔ اب وہ محلے سے کھانا مانگتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو جو عادت آپ کو پتہ بچپن میں پڑھ جائے وہ چھوٹتی نہیں، وہ چاہے 20 سال بھی درسیات پڑھ لیں ان کا وہ مائنڈ نہیں چینج ہوتا، ان کی وہ نیچر جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، وہ مانگنے میں آر محسوس نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے۔ اگر اچھے لوگوں کے ذمہ داروں کے بچے آگے آئیں، وہ دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام پڑھیں، تو ان کا ایک ذہنی معیار ہوتا ہے، ایک ان کی فطرت ہوتی ہے کہ مر جاتے ہیں مانگتے نہیں ہیں۔ جس طرح کہ سادات اعظام کے متعلق اپنی ذات کے لیے مر جائیں مانگے نہیں۔ کچھ لوگ اکثر سوال کر دیتے ہیں ہم سید ہیں جی، یہ ہے وہ فلاں، یہ میرے خیال میں کچھ سن 84 یا 85 کی بات ہے، ہماری ادھر جامع مسجد میں یہ دو سناتے ہیں کہ عصر کی نماز ہوئی تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی نماز عصر وہاں پہ ادا کی، تو بونگے سے ایک پیر صاحب شاہ صاحب سید صاحب جو ہے وہ آتے تھے مانگنے کے لیے رمضان مبارک میں۔ وہ رمضان عصر کی نماز کے بعد مولانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ تھوڑا سا بیان کیا، تو اس کے بعد وہ کھڑے ہو گئے، وہ کہا جی میں سید ہوں اور میں مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں میری خدمت کریں، میں بھوکا ہوں، میرے گھر میں بچے بھوکے ہیں۔ تو بابا جی کی طبیعت وہ ذرا جلال والی تھی، انہوں نے کہا بیٹھ جا تھلے بیٹھ جا۔ اس نے کہا میں مانگنے کے لیے آیا، تم مجھے بٹھا رہے ہو؟ فرمان لگے تو سید ہے ہی نہیں، سید ہوں تو مر جاویں منگتا نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے مر جاتا مانگتا نہ۔ ہاتھی کے دانت کھانے کی اور آ جاتے گرامی دکھانے کی اور، ٹھیک ہے، اگر اللہ نے آپ کو دیا تو آپ لباس بھی اچھا پہنے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں دیا ہے اور تم جو ہے یتیموں کی طرح پہن کے آئے ہو، اور یتیم اگر حقیقتاً ہو تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے شفقت کا حکم دیا کہ ان کا مال جو ہے اس سے بھی پرہیز کرو۔ اچھا، اس حدیث پاک میں یعنی اس سے جو نفرت کرتے ہیں نا لوگ، نفرت، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، یتیم کے سر پہ، ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ میرا دل سخت ہے نرم ہو جائے، وہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے اور قبرستان کے پھیرے لگانے سے دل نرم ہو جاتا ہے، دل کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے ابتداً ایک بات کہی کہ یتیم کے ساتھ آپ اس طرح اس کے سر پہ ہاتھ نہ رکھیں، کسی غریب کے سر پہ ہاتھ اس لیے نہ رکھیں کہ آپ محبت کرتے جائیں وہ محبت اس کو بگاڑ دے، سمجھے؟ جو زیادہ محبت جب بڑھ جاتی ہے نا تو پھر اسی لیے جن کے والدین فوت ہو جاتے ہیں نا تو بچے اکثر بگڑ جاتے ہیں، کہ ان کا ایک توازن برقرار رکھیں، انہیں جس چیز کی ضرورت ہے انہیں پیسوں پہ نہ لگائیں، جہاں شہر رکتے آپ ادھر گاڑی پہ لڑکے آ گئے، ادھر بچے آ گئے، دو ہمیں، ان کو نہ دیں، اس لیے کہ ان کی عادت خراب ہو جائے گی، ساری زندگی مانگتے رہیں گے۔ پیچھے ان کے گھروں میں اچھے بھلے گھر بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے، آپ اس عادت میں ان کے معاون جو ہے وہ نہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یتیم جو ہے وہ یتیم کب تک رہتا ہے، یتیم کب تک رہتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے ایک بات زبانی یاد کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالغ ہو جانے کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، بالغ ہونے کے بعد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کی کہ بالغ ہو جانے کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی، اور صبح سے لے کر شام تک چپ کے روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں صبح سے لے کر شام تک صرف چپ رہوں گا تو یہ روزہ، فرمایا یہ جس طرح یہ روزہ نہیں، اسی طرح حضور علیہ السلام فرمایا کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو پھر اس کی یتیمی باقی نہیں رہتی، اب اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی
وقت دیں، مہلت دیں. اب اس سے تھوڑی شفقت جو ہے وہ کا ہاتھ جو ہے وہ کھینچے، تاکہ وہ یہ نہ ہو کہ وہ مرتے دم تک مانگتا ہی رہے، اس کی عادت بن جائے کہ مجھے یہاں سے مل جاتا ہے، یہاں سے مل جائے. جن لوگوں کو یہ بوئے جا کے دروازے پہ جا کے، خواہ وہ پیر ہوں، خواہ وہ سید ہوں، خواہ وہ مولوی، جو بھی ہوں، عادت پڑ جائے نا، وہ ختم نہیں ہوتی. اور اس کی وجہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کر دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈٹ کے فیس رکھیں، لیکن ان کو مانگنے کے لیے مجبور نہ کریں. اسکولوں میں 3-3 4-4 ہزار روپے لوگ فیس دیتے ہیں نا بچوں کو پڑھانے کے لیے. تو کوئی چیختا ہے چلاتا ہے؟ کوئی نہیں چیختا. مدرسے میں کہتے ہیں کہ یہاں مدرسے میں بچے جا کے پڑھے تو وہ ہم سے کچھ نہ لیں. اگر بچوں کے ہاتھوں میں پکڑائیں وہ چھابی، اور پورے گاؤں میں کہیں ڈیوٹیاں لگا دیں کہ اس کھو پہ آپ نے وہاں سے بھی کھانا لے کے آنا ہے، وہاں سے بھی کھانا لے کے آنا ہے، وہاں سے بھی کھانا لے کے آنا ہے. تو جس لیے کھانا لینے جانا تو مائیاں کو کی حال کر دیا نا. پتہ ہے کیا، ایک بچہ کھانا کے لیے لینے کے لیے جاتا ہے نا، اب بیوی وہ ہر بیوی تو نہیں نا وہ محبت والی ہوتی یا اپنا زبان سنبھالنے والی ہوتی. اب اس کے خامد اس کے ساتھ اس کو ڈانٹ رہا ہے تو انہیں ناشتے میں لیٹ کر دیا، اور اوپر سے درویش آ گیا کھانا لینے کے لیے. اس کو پہلے ڈانٹ پڑ رہی ہے کہ میں نے کام پہ جانا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں، ناشتہ نہیں بنا کے دے. اوپر سے درویش جو ہے وہ چنگیرا اور کولی لے کے چلا گیا ہے. اب وہ کہے گا، دروازہ کھٹکھٹائے گا، بی بی کہے گی کون، یا بندہ کہے گا کون، تو وہ کہے گا میں روٹی لینے آیا ہوں. سچ بتائیے بی بی کیا کہے گی آگے سے؟ جو اس کے الفاظ ہوتے ہیں میں وہ نہیں بولنا چاہتا. اب وہ اتنی برے الفاظ کہے گی جس کی کوئی حد و انتہا نہیں. لیکن یہ بچہ مجبور ہے، اسے پیچھے استاد کا ڈر ہے. اگر میں نے روٹی ایک بھی کم لے کے گیا تو مجھے چترول ہوگی میری. کیا بس بیٹھے ماشاء اللہ اس دور سے وقت گزرے نہیں میں ہوں کہ نہیں ہوں؟ کیوں جی آپ ایسے ہوتا ہے؟ ایک روٹی بھی کم ہوگی نا تو استاد نے وہاں پہ لمبا کر لینا کہ ایک روٹی کیوں کم ہے. اب اسے استاد کا ڈر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ماں مائی جو دل کرتا ہے کہہ لے، میں تو مجبور ہوں، کھڑا ہوں، میں تو روٹی لے کے جاؤں. اب وہ گالیاں نکالتی رہتی، دھتکارتی رہتی ہے، لیکن وہ بیچارہ کھڑا رہتا ہے، پاؤں پیچھے نہیں ہٹاتا. سمجھے؟ اب وہ ایک دن پہلے دن جائے گا تو اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو وہ پریشان ہوگا. دوسرے دن جائے گا اب اس کی پریشانی کم ہو جائے گی. تیسرے دن جائے گا اور کم ہو جائے گی. چوتھے دن جائے گا، پانچویں چھٹے 1 مہینہ جائے گا، لو اب اسے آپ مار بھی لیں، گالیاں بھی دیتے رہیں، اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ بربادیاں اس طرح ہوتی. جہاں بچوں کو اس طرح روٹیاں مانگنے کے لیے بھیج دینا، وہاں اپنے بچے نہ داخل کرایا کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچے کامیاب نہیں ہوتے، وہ رل جاتے ہیں. اور اگر وہ دین کا علم پڑھ بھی جائیں تو اس کا فائدہ نہیں نقصان ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ پہ، اور پھر لوگوں کا ایک ذہن میں ایک سکیچ بن جاتا ہے کہ یہ لوگ دین والے ہوتے ہی ایسے ہیں. میں ایک جگہ پہ گیا، قاری صاحب کے قریب کی وہ جگہ ہے، نام نہیں میں بتاتا. تو میں نے وہ مجھے بیان نہیں شروع کرا رہے، سردی بڑی تھی تو باہر انتظام تھا مسجد میں، بیان نہیں شروع کرا رہے تھے. تو میں نے کہا میری تقریر شروع کرائیں، لوگ گھروں گھر جائیں. انہوں نے پتہ ہے وہ جو میزبان تھے انہوں نے مجھے ایک بات کہا جی علی بندے نہیں آئے. اتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ بندے نہیں آئے. میں نے کہا بندے بیٹھے یہ کون ہے؟ کہتے جی وہ بندے نہیں آئے. اب بعد میں آپ نے غور، وہ کون سے بندے نہیں آئے؟ وہ بندے جنہوں نے، میں وہاں سے چپ کر کے اٹھ کے باہر آ گیا. مجھے اتنا دکھ ہوا کہ ان لوگوں کے ذہن میں ابھی تک یہ بات چل رہی ہے کہ خدمت والے بندے آئیں گے تو بیان شروع کروائیں. ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خدمت والے آئیں گے تو یہ خوش ہوں گے. اب وہ 2-3 سال وہ مجھ سے ناراضگی بھی کرتے رہے کہ آپ ہمارے پروگرام سے اٹھ کے چلے گئے. میں نے کہا مجھے دکھ اتنا ہوا کہ ابھی تک لوگوں کا ذہن نہیں بدلا، اور ہم نے اپنے جو ہے وہ اپنے لالچ کی خاطر جو ہے اپنے دین کو بھی پامال کیا، اپنے مسلک کی بے حرمتی کروائی. ٹھیک ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ ایک ان کا سکیچ یہ بنا دیا. لوگوں کے ذہن میں ہمارے متعلق ویوز یہ رہ گئے کہ یہ کوئی خدمت والے آئیں گے تو ان کا بیان شروع کروائیں گے. اور اس میں سب سے بڑا جو کردار غلط ادا کیا جاتا ہے اور کیا جا رہا ہے وہ ہمارے یہ بے وقوف قسم کے، جاہل قسم کے نعت خوان تو میں نہیں ان کو کہتا،
یہ جاہل قسم کے جو ہے یہ کرائے کے جو حضرات ہیں نا، انہوں نے بربادی کی ہے۔ پکڑ پکڑ کے لوگ پیچھے ہٹا رہے ہوتے ہیں، نہیں رہنے دو رہنے دو رہنے دو، نہ پڑھو، ٹائم نہیں ہو، کہتا ہے میں پڑھوں، میں 2 شعر۔ اب یہ جو تو نے 2 شعر کہے نا کہ میں صرف 2 شعر پڑھوں گا، یہ تو نے اپنا نقصان نہیں کیا، لوگ انہیں بھی، ان کو بھی مولوی سمجھتے ہیں، عوام الناس ان کو بھی مولوی سمجھ، نقصان تو نے اپنے دین کا کر دیا کہ لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت ختم ہو گئی ہے، یہ دین والے ہوتے ہی ایسے۔ اب ایک پروگرام میں فوتگی ہوئی تھی، تو کل ساتھی کا بیان میں نے کر لیا۔ اب ایک نعت خان مکلوڑ گنج سے آیا ہوا ہے، وہ بیٹھا ہے، بوڑھا آدمی ہے، وہ ہٹ کے مائک کو چمٹ رہا ہے کہ میں نے پڑھنی۔ اب اسے ہمارے علاقے کے بڑے بڑے ذمہ دار بھی بیٹھے تھے، ہمارے علاقے کے بڑے ذمہ دار نے اس طرح ہاتھ باندھے اس کو، بس کر یار، ختم پڑھنے دے، بیان ہو گیا۔ کہتے میں نے پڑھنا ہی پڑھنا، سارے اس کو منع کرتے، زبردستی اٹھا اور اس نے مائک پکڑ لیا اور 3-4 شعر جو ہے وہ پڑھے۔ اب مجھے یہ بتائیں توہین کس کی ہوئی ہے؟ اس کی نہیں ہوئی، اس نے تو جب یہ مطالبہ کیا تھا تو اس کی توہین پہلے سے ہو چکی تھی۔ وجہ یہ ہے اس کو بچپن سے یہ عادت پڑی ہوئی ہے کہ کوئی ڈانٹتا رہے، کوئی چاہے شلوار کھینچتا ہے، شلوار اتار بھی دے، اسے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، اسے پرواہ یہ ہے کہ میں نے 2 شعر لازمی پڑھنے۔ بچپن سے اس کی یہ ٹریننگ غلط ہوئی۔ اب اس کے ذہن میں ایسی بات نہیں، میں بوڑھا آدمی ہوں، سفید میرے بال ہیں، مجھے کچھ شرم کرنی چاہیے کہ لوگ میرے بارے میں، کہ تیرے بارے میں کوئی کچھ نہیں سوچ رہا، تو نے برا اپنے مسلک کا کر دیا، تو نے برا اپنے دین کا کر، لوگوں کے دلوں میں اسلام کی نفرت جو وہ پیدا کر۔ تو یہ سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے لیے کہ بچوں کو مانگنے کے لیے جو ہے بھیجنا، اور پھر ان سے توقع یہ رکھنا کہ ہمارے پاس بیان کے لیے آئیں، ہمارے پاس نعت کے لیے آئیں، اور پھر جاتے وہ یہ بھی نہ کہیں کہ سانو ان ٹورو، پھر وہ یہ بھی نہ کہیں کہ سانو ہن ٹورو۔ یہ ٹورو والا جو کام ہے یہ اس وقت آتا ہے جب ہم اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں داخل کرواتے ہیں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں یہاں پہ تعلیم فری ہے، لیکن اس فری کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ایک ادارے کا محتمم ہے، وہ آپ سے فیس نہیں لیتا، تو اب کیا کرے گا؟ وہ کہاں سے کھلائے گا آپ کو؟ کہے گا جاؤ مانگ کے لے آؤ، اپنا کھانا خود لاؤ۔ اور یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ جو بچے کسی جگہ پہ نہیں چل سکتے ہوتے وہ مدرسوں کے کھاتے میں ہوتے ہیں، جو سارے اسکولوں سے رہ جاتے ہیں، سارے ادارے والے کہتے ہیں کہ خدا کا نام ان سے ہماری جان چھڑائیں، نالج والے کہتے ہیں کہ بس یہ نہیں پڑھ سکتے ہم سے ہمارا رزلٹ خراب کرتے، یہ نہیں پڑھ سکتے ہمارا رزلٹ خراب کرتے، وہ آگے مدرسے میں داخل کرا۔ پھر والدین آ کے کہتے ہیں جی یہ بچے ساڈے چلتے نہیں پہ، ہم کیسے چلائیں؟ آپ نے جو کریم ہے، جو پڑھنے والے ہیں ان کو تو بھیج دیا آپ نے اچھے اسکولوں میں، اور وہ نکل گئے، خود ہی اچھے نمبر لیتے گئے، اسکول والے انہیں چمٹے رہے، وہ کالجز میں پہنچ گئے، جو نکمے ہیں، جو نہیں چل سکتے ادھر سے چال۔ اب وہ کیا کریں گے؟ آگے جا کے بھی وہ خرابی کریں گے۔ ایک نالائق اسٹوڈنٹ اسکول کی تعلیم حاصل کر لے، نالائق اسٹوڈنٹ جیسے بھی ہو، کچھ چنے لے کے پڑھ لے، چنے دے کے پڑھ لے، پڑھ جائے، اس کے اسکول کالج کی تعلیم مکمل ہو جائے، تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ اسے نوکری نہیں ملے گی۔ اگر نالائق بندہ دین پڑھ لے، نالائق بندہ دین پڑھ لے تو جتنا وہ نقصان کرے گا نا، اوئے ہوئے ہوئے۔ رات یعنی ایک دن، کافی دن پچھلے سال کی غالباً بات ہے، 1:30 بجے کا ٹائم تھا، مجھے ایک ٹیلی فون کال آئی، میں نے موبائل اپنا کبھی بند نہیں کیا، ویسے سگنل پرابلم ہو تو علیحدہ بات، کال آئی کہ شاہ صاحب ہم ایک جگہ پہ موجود ہیں اور بچی کو طلاق ہو گئی ہے، اور ٹرک میں سامان جو ہے وہ رات کے وقت لڑائی فساد بنا ہے اور ڈال رہے ہیں، لیکن مجھے ایک ڈاؤٹ ہے۔ اس بندے نے مجھ سے یہ کہا کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ہم نے اپنے مولوی صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا بالکل طلاق ہو گئی ہے، اب اس کو لجاج سے یہ نہیں رہ سکتی۔ میں نے کہا صورت مسئلہ کیا؟ انہوں نے کہا جی طلاق کے الفاظ یہ ہیں کہ اس شخص نے 1 طلاق 1 نوٹس بھیجا ہے، 1 نوٹس، اور اس کو 4 مہینے گزر گئے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ 1 طلاق کا نوٹس آیا ہے، 3 مہینے گزر جائیں تو طلاق ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ؟ طلاق اس وقت ہوتی ہے جب تینوں دی جائیں، 1 طلاق دی جائے، 2 مہینے گزر جائیں، 3 مہینے گزر جائیں، صرف یہ ہے کہ اب اس کا نکاح خالی صرف نکاح ہوگا اسی کے ساتھ، جو وہ بھی ایجاب و قبول زبانی کلامی نکاح ہوگا تو وہ اور چلی جائے گی۔ میں نے کہا آفرین ہے اس بندے کے لیے جس نے 2 خاندانوں کو برباد کر دیا۔
اب وہ لدا ہوا سامان جو ہے وہ نیچے انہوں نے اتارا. اس نے کہا جی ایک طلاق دی ہے, 3 مہینے 4 مہینے گزر گئے ہیں کہ اب وہ عورتوں سے فارغ ہو گئی, 3 طلاقیں ہو گئی ہیں. بس یعنی جب بندہ نہ مسئلے کا پتہ ہو تو کہ بڑے علماء بھی بیٹھے ہیں, کتنے ایسے مسائل مجھے نہیں خبر ہوتی, مجھے نہیں پتہ ہوتا, کوئی پوچھے تو کہتے یار آپ کو صبح بتاؤں گا, کتابوں میں دیکھتے نہ ملے کوئی چیز تو کسی بڑے عالم سے پوچھ لے, جس میں کیا حرج ہے. لیکن خود تو نہ جہنم میں جائے. تو اسکول پڑھنے والا نالائق بچہ جو ہے وہ اسکول نوکری نہیں ملے گی اسے, لیکن دین اگر نالائق نے پڑھ لیا نا, وہ جس طرح کہتے ہیں نا, ایک شخص نا وہ حکیم کے پاس اونٹ کو لے کے گیا کہ اس نے خربوزہ کھا لیا اور خربوزہ سے گلے میں پھنس گیا. تو حکیم نے کہا اس کو پکڑو, اس کو لٹایا, اونٹ کو نیچے پتھر رکھا, ایک اوپر پتھر سے زور سے اس کی گردن کے اوپر مارا تو وہ خربوزہ جو ہے وہ پھنس گیا اور وہ آگے چلا گیا. اب اس کی چند دن گزرے تو اس کی اماں کے گلے میں پھوڑا نکل آیا. ٹھیک ہے, اس نے ایک پتھر نیچے رکھا, دوسرے پتھر سے اماں کا گلا جو ہے وہ پھوڑے کے اوپر مارا, وہ پتھر مارا, اماں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی. اس لیے کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جام, نیم ملا خطرہ ایمان. تو جان کے خطرے سے بھی ایمان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. کسی بات کی اگر آپ کو پتہ نہیں, اپنی روٹین بھی یہ بنائیں کہ اگر کسی شرعی مسئلے کے بارے میں آپ کے پاس علم نہیں ہے تو اس پہ بحث نہ کریں. اگر مسئلے کا پتہ نہیں ہے تو اپنی حد تک نہ سمجھیں, پوچھ لیں, بڑے لوگ بڑے علماء بھی موجود ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیمی بالغ ہونے کے بعد باقی نہیں رہتی. تو یہ ایک چھوٹا سا, اور آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث پاک بڑی خوبصورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 کاموں سے گریز کرو. کتنے جی؟ 7 کاموں سے گریز کرو. عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کون سے 7 کام ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے سحر ہے, جادو, جادو سے بچو. معاملات اپنے خراب مت کرو, نویں آنڈے نہ گڑواؤ تے حساب سے. ایک بڑا زبردست جملہ بولا جاتا ہے, اے بابا جی ساڑی کتاب ویکھیا کیوں جی, ہے نا آپ کو ساڑی کتاب کھولے ہے, ویکھیا نہیں ساڑی کتاب کھولے. بھئی کتاب تو قیامت والے دن اللہ ہی کھولے گا, کتاب تو اللہ تعالیٰ ہی قیامت والے دن کھولے گا کہ آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا. دفتر جب کھلیں گے, ایک حدیث پاک میں آتا ہے نا, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا مسکرانہ بیان فرما رہے تھے کہ نبی غالباً جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک کہ رسول کریم علیہ السلام تشریف فرماتے, حضور نے فرمایا بھائی بات سنو صحابہ جی یا رسول اللہ. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. حضور نے فرمایا جو شخص جہنم میں سب سے آخر میں یا سب سے پہلے باہر آئے گا میں اسے جانتا ہوں, میں اسے جانتا ہوں. کون فرما رہے ہیں؟ کون جہنم سے باہر سب سے آخر میں یا سب سے پہلے کون جہنم سے باہر آئے گا؟ فرما میں اسے جانتا ہوں. میں مختصر کر رہا ہوں, حدیث کے پہلے بھی بڑے زبردست الفاظ ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے اس کو لے کے آئیں گے, نہیں دے آپ ہی میدان ہے چاہ, اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے نا صغیرہ گناہوں کا دفتر کھولو. اب اس کے صغیرہ گناہوں کا دفتر کھولا جائے گا, وہ اس کے گناہوں کے ایک انبار ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا, فرشتے پوچھیں گے ہاں بھائی اور, بس اے ہی میرے گناہ نے, اور کوئی نہیں. ڈر رہا ہوگا کہ کہیں کبیرہ گناہوں کا دفتر نہ کھول دیا جائے. فرشتے کہ اچھا تیرے یہی گناہ ہے, حالانکہ یاد اسے سارے ہوں گے, اور مرنے کے بعد گناہ اور زیادہ یاد آ جاتے ہیں. ایک ایک لمحہ, ایک ایک وقت, ایک ایک ساتھ یاد ہوگی کہ میں نے فلاں جگہ پہ وہ بھی کی. ارے اور تو اور یہ ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے. مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن, زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے. آگ دی سیاد نے جب آشیانے کو میرے, تکیا تھا جن پتوں پہ وہ بھی ہوا دینے لگے. تو یہ ہاتھ جو ہے ہمارے خلاف گواہی دیں گے, پاؤں زبان ہر چیز بولے گی کہ تم نے یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا. فرشتوں سے وہ کہے گا کہ بس میرے یہی گناہ ہے, بس کرو.
اس کی مجھے سزا جو دن اللہ فرمائے گا اچھا اس کے یہی صغیرہ گناہ ہے، جی یا اللہ یہ اس کے صغیرہ گناہوں کا دفتر ہے. اللہ فرمائے گا اچھا پھر ایسے کرو کہ اسے ہر صغیرہ گناہ کے بدلے ایک نیکی دے دو. دریائے رحمت جوش میں اسے ایک نیکی دے دو. جب اللہ یہ اعلان فرمائے گا فرشتے کے رب نے فرمایا کہ اسے ہر صغیرہ گناہ کے بدلے ایک نیکی دو، یہ دونوں ہاتھ کھڑے کر یا اللہ میرے اور بھی گناہ ہیں، میرے اور بھی گناہ ہیں، میرے اور بھی گناہ ہیں. تو یہ حدیث بیان کرتے ہیں نا حضور، یہ بات فرماتے ہوئے اتنے مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں مبارک ظاہر ہو گئی. حضور میں جب وہ دیکھے گا کہ اب ہر گناہ پہ نیکی مل رہی ہے اب خوشی سے چلائے گا کہ یا اللہ مجھے اور بھی یاد آ گئے، وہ بھی میرے گناہ ہیں کہ وہ گناہ میں بتاتا جاؤں گا، اللہ وہ اس کے بدلے مجھے نیکی جو ہے وہ عطا فرماتا جائے گا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی ایک جادو جو ہے نا، جادو سحر کی بات ہو رہی تھی. یہ کہتے کتاب، یہاں سے بات چلی تھی کہ کتاب جی ہماری کتاب دیکھیں، کتاب کھولیں. بھائی یہ سب ڈرامہ ہے، کسی کو کسی کے نصیب کے متعلق خبر نہیں سوائے مقربین اللہ رب العزت کے پاک بندے. ٹھیک ہے، میری کتاب کھولو، یہ ایک ڈرامہ ہے. یہ ڈرامہ جو رچایا جاتا ہے وہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے رچایا جاتا ہے. 4-5 دن پہلے ایک بندہ میں ادھر بیٹھا تھا، آ گیا. کہاں سے آیا تھے؟ ہاں ادھر ہی میرے خیال میں کسی علاقے سے. میرے پاس بھی شاید پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے اس نے مجھ سے کہا کہ جی میری شادی نہیں ہو رہی تو آپ مہربانی فرمایا کوئی اللہ اللہ کر دیں اور کتاب کھولیں. میں کہا بچہ کتاب تو کھل سی کیا متل دن تو اندر وچ کی لکھیا ہو تینوں پتہ ہے یا رب نوں پتہ ہے. تو علماء فرما دیں کہ سورہ یاسین سی پڑھنا نکاح آسانیاں پیدا ہو جائیں. ایک طریقہ ایک طریقہ ہے 20,000 روپیہ لیا تو تیرا کم ہو جاسی. ہوں انہیں وہ پہلے طریقے کی طرف توجہ نہیں کی تھی، 20,000 والے پاسے بھج پیا. کیوں جی کیسی بات؟ 20,000 میں نے کہا 20,000 روپے. میں نے پیر صاحب سے کہا کسی اب 1 لاکھ بھی کہے نا این دا بج دے جی. اس پہ اس نے مطمئن جلدی ہونا ہے، جو وظیفہ بتایا اس پہ مطمئن نہیں ہونا. پھر اس نے کہنا ہے کہ بابا جی بڑے بڑے پہنچے ہوئے ہیں، میں 20,000 روپیہ دینا میرا کام ہو جانا. اور 20,000 اگر وہ دے جائے، ایک مثال وہ دینے کے لیے تیار تھا، دینے کے لیے بالکل تیار تھا. کیونکہ میں نے جب یہ بات کی نا تو کہتا ہے میں کدوں آواں، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ پیسے لے کے کب آؤں میں؟ عجیب بات ہے یار، میں اب کب آؤں آپ کے پاس؟ اب وہ تیار، اب کام اس کا ہو یا نہ ہو. اس نے کو مجھ سے مانگنے. اس طرح بربادیاں ہوتی ہیں، اس طرح تباہیاں ہوتی ہیں، اس طرح خرابیاں ہوتی ہیں. تو حضور نے فرمایا یہ جادو کے پیچھے نہ پڑو. سحر یعنی یہ جادو کی قسم ہے کہ ہم نے موکل بھیج دیے، ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا، 10,000 تم دو مجھے، 10,000 لے کے موکل بھیجتے ہو. موکلوں سے کہو جا کے وہ ہندوستان کے دارالحرب کے خزانے جو ان کے بینکوں سے پیسے ہی لے آئیں جا کے لاکر کھول کے. 10,000 ساڈے کو لے کے موکل ساڈے گھر ہی آدھے نو چولہے پرولن واسطے، تو وہ دے نہیں جاتے گلے پرولن واسطے. یعنی کیسی کم عقلی ہے یہ؟ کیسے 10,000 روپے لیتے ہیں جن جی، جن کتنے پیسے لیتے ہیں جی؟ 10,000 کہ چلیں کوئی اگر ہو جائے اگر کوئی ہو جائے مطلب کنسیشن بھی ہو جائے گی کہ وہ 3,000 پر بھی جن آ ہی جاتا ہے. ہاں یہ تو بڑی مشہور بات ہے نا. میں ادھر ایک دن صبح وہ دروازہ نہیں، یہ دروازہ تھا، کسی نے بیل دی تو میں باہر آیا نا، تو ایک نوجوان لڑکی اس میں برقع پہنا ہوا، اسکارف لیا ہوا، گاؤن پہنا ہوا، اور ساتھ ایک بابا اور ہاتھ میں سفید رنگ کا اتنا سونا مرغا. کیا بات! میں اس کی طرف دیکھتے رہ گیا. میں نے کہا شاید صبح اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اب میں نے اس سے یہ کہا بابا جی یہ مرغا جو ہے یہ کدھر آپ لے گئے؟ انہوں نے کہا جی ہم کسی پیر صاحب کا نام نہیں لیتا، میں پیر صاحب کا نام انہوں نے لیا کہ ان سے ہم نے ملنا ہے. لیکن یہ ان سے ملنا ہے تو یہ میں نے ایڈریس بتا دیا کہ وہ کہاں رہتے ہیں. تو میں نے کہا یہ مرغا، کہتے یہ انہیں دینا. میں بابا جی مجھے اچھا لگ رہا ہے، چلو بچے سے ذرا مانوس ہو جائیں گے، بڑا خوبصورت مرغا. تو ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ سفید مرغا اگر گھر میں ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں. سفید مرغ جو ہے اس کی حدیث پاک میں بھی فضیلت ہے. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جب گدھا بولتا ہے تو شیطان نظر آتا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے جب گدھا بولے تو.
ہینگے تو، اور مرغا جب بولے تو اسے اللہ کے فرشتے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اس نے کہا جی پیر صاحب کا حکم ہے کہ اس مرغے کو ذبح کر کے اس کا خون جو ہے اس سے تویز لکھنا ہے، ذبح کر کے خون سے، یعنی خون بھی حرام ہوتا ہے، حلال جانور کے ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے وہ خون کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے۔ حرام خون سے کیا لکھنا ہے؟ اس نے قرآن لکھنا ہے۔ غور کریں ذرا اس بات پہ، مت ماری گئی لوگوں کی، عقل ختم ہو گئی ہے، بالکل کام نہیں کر رہی ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ آپ ایسے کریں گے، ذبح ادھر کر دیتے ہیں، خون اس کا لے جائیں، مرغا مجھے دے دیں۔ میں مذاق میں ایک بات ڈال لی، یہ بڑے پکے تھے، اس نے کہا نہیں مرغا ہم نے پیر صاحب کو دینا ہے، آپ نہیں لے سکتے یہ۔ تو دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، جادو سے گریز کرو، یہ حرام ہے، جادو کرنے والا کروانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں، دنیا کی منفعت کے لیے کبھی اس کام پر نہیں راضی ہونا چاہیے۔ اور قتل کرنا، سود کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا بہت بڑا گناہ ہے۔ پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگانا، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں، کسی شخص پہ اس کے کردار پہ تہمت لگانے سے پہلے تحقیق ضروری۔ بات سمجھ گئے؟ کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ فلاں بندہ ایسا ہے، اس کے پیچھے نہ بھاگیں، بہت بڑے مجرم بن جائیں، اس کے پیچھے بالکل نہ بھاگیں، بہت بڑے مجرم بن جائیں گے۔ تحقیق کریں، کیا کریں؟ تحقیق۔ فرمایا اس طرح ان پہ تہمت لگانا۔ اور 7ویں نمبر پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کا مال کھانا، یتیم کے مال کھانے سے بچیں، اس لیے کہ یتیم جو ہے اس کی جو یہ ایک لحاظ سے یہ مظلوم بھی ہوتا ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا اللہ رب العزت کبھی رد نہیں فرماتا۔ ان میں سے ایک مسافر جو شرعی سفر پر ہو، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اور دوسرے نمبر پر والد کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ ابن ماجہ شریف کے اندر ہے، والد کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا اولاد کی حق میں۔ یہ نہ دیکھو کہ میرا ابا نماز پڑھتا یا نہیں پڑھتا، بس اس سے دعا لو، بد دعا سے بچنا۔ اس نے دعا دے دی نا ابا نے، اس کا اپنا عمل ہے، جو بھی اس کا کردار معاملات تیرے حق میں کہہ دیا تو اللہ نے موڑنا نہیں۔ زبان کس کی ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام۔ وہ سارا دن مزدوری بھی کرتا ہے لیکن تمہارا والد ہے، جسمانی والد کی بات ہو رہی، وہ اس نے دعا کر دی نا، جا پتر اللہ خیر کر سی، کہ اللہ خیر کر دے سی، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے نمبر پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم، جس کا مال کھایا جائے وہ بھی مظلوم ہوتا ہے، تو ایک مظلوم کی دعا بھی اللہ رد نہیں فرماتا۔ اس لیے ظلم سے بچو، ظلم سے بچو، اپنے عقیدے کو ٹھیک رکھو، عمل کی طرف توجہ رکھو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی بار نصیب فرمائے گا۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔